یہ بھی ایک ڈیجیٹل شیطان ہے، قوم کے اندر گندی نیگیٹو چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے جواریے اپنی فیملی ممبرز بھی بیچ دیتے ہیں۔ جو جنگ عدالت کی ہے اس میں ہم عدالت میں موقف دیتے ہیں۔ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈکی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، وہ بھی تیار رہیں، وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ہوں گے۔ ایسے کنٹینٹ کریٹر جو کہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، میں ان کو وارن کرتا ہوں، فیک نیوز کے زمرے میں وہ بھی اپنے آپ پہ پرچہ کروا لیں۔ یہ بھی وہی گھٹیا مائنڈ سیٹ ہے کہ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے یہ نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے۔ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کا ڈیلر ہی تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں اقرا فاروق سنو نیوز کی جانب سے۔ اس ٹائم میں موجود ہوں چودھری سرفراز ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCI۔ انہوں نے ابھی کچھ ہی دن پہلے سعد الرحمان عرف ڈکی کو گرفتار کیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیا ایسا معاملہ ہے؟ کون کون سے انکشافات ہیں؟ ابھی مزید اس پہ کتنی پیش رفت ہے؟ ان سے جانتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے گرفتاری کی مشہور یوٹیوبر کی، اس سے پہلے آپ نے رجب بٹ پہ کام کیا، تو ابھی ٹک ٹاکرز ہی کیوں، انہی کے معاملات ہی کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ ایسے کون سے انکشافات کیے ہیں؟ FIR کون سی ہوئی ہیں؟ میری آڈینس کو اس کے اوپر تفصیلات بتا دیں۔ جی بہت شکریہ سنو نیوز کا، وہ ہمیشہ پاکستان کے اندر پازیٹیو کانٹینٹس کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جس ملزم کا آپ نام لے رہی ہیں، اس کو گرفتار کیا ہے جوئے کی ایپس کو پروموٹ کرنے کے جرم میں، پاداش میں۔ یہ تو اس کا ایک آسپیکٹ ہے، بٹ اس کے سول سوسائٹی پہ اور بہت سارے نیگیٹو امپیکٹس ہیں۔ یہ نہ صرف ان انلیگل ویب سائٹس کو پروموٹ کر رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو تربیت بھی دے رہا تھا جوئے کی کہ کیسے کھیلا جاتا ہے، جو کہ ٹوٹلی ان لافل ہے۔ اس ان لافل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے۔ وہ بیہائنڈ دا بار ہے۔ 2 دن کا ریمانڈ اس کا پہلے ملا تھا، پھر 4 دن کا ملا ہے۔ تو ابھی ہم اس کو نیکسٹ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور اس دوران ہم نے NCCIA نے ایک CIT کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی گئی ہے۔ کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ ابھی اس کے فراڈ کا، اس کے کرائم کا فائنانشیل آسپیکٹ کتنا ہے ٹوٹل، اس کو کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر فائنانشیل گینز اس کے کیا کیا تھے اس کو کیا جا رہا ہے۔ پھر سوسائٹی پہ اس کا امپیکٹ کیا تھا، وہ سب سے اہم ہے کہ بچوں کو تعلیم کی، علم کی روشنی سے روشناس کرانے کی بجائے یہ اس کی تربیت کر رہا ہے جوئے کی۔ تو کچھ انفلوئنسر، کچھ اس کے ساتھی جو کہ ڈیجیٹل شیطان ہیں، جیسے یہ بھی ایک ڈیجیٹل شیطان ہے، تو یہ میں ان کو ڈیجیٹل سائبر شیطان سمجھتا ہوں کہ جو شیطانی پھیلاتے ہیں، قوم کے اندر گندی نیگیٹو چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو ان کا کلا کما ہونا بہت ضروری تھا۔ یہ کام جو NCCIA نے کیا، یہ آج سے بہت سال پہلے اس وطن عزیز کے پیرنٹس کو کر دینا چاہیے تھا۔ بینگ اے فادر، بینگ اے بردر، جن کی بھی اولادیں، بھائی اس جوئے کی لت میں اپنی زندگیاں برباد کر چکی ہیں، خودکشیاں کر چکی ہیں، اپنے گھروں کو نیلام کروا چکی ہیں، اپنی فیملی ممبرز کو نیلام کر۔ آپ کو پتہ ہے ان جوئے کے پیسے پہ آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت سارے جواریے اپنی فیملی ممبرز بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو اپنی بیویوں کے زیور بیچ دینا یا اس طرح کے گھٹیا لیول تلک چلے جانا، اس کا روٹ کاز یہ تھا۔ اس طرح کے لوگ تھے جو اس جوئے ایپس کو، ایزی منی کو گیدر کرنے کے طریقے سکھاتے تھے۔ سر کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈکی کے وکلاء کی جانب سے کہ آپ نے وداؤٹ اینی نوٹس ان کو گرفتار کر لیا، یا وہ ملک سے فرار ہو رہے تھے، تو یہ ایک سازش ہے۔ اس کے پیچھے کتنی صداقت ہے؟ وکلا کا ایک اپنا موقف ہے، ڈیفنس کونسل ہے، وہ اپنا موقف کورٹ آف لاء میں اختیار کرتے ہیں۔ اس کے موقف کے اوپر میں یہاں پہ کوئی اس کو کوسچن یا کنٹراڈکٹ نہیں کروں گا، نہ کوئی بات کروں گا۔ وہ جو وہاں پر اس کے وکلا کورٹ میں اپنا موقف رکھتے ہیں، ان کا اپنا نظریہ ہے۔ جو سرکار کے، گورنمنٹ آف پاکستان کے ہمارے پراسیکیوٹرز ہیں، وہ اپنا موقف رکھتے ہیں، وہ یہ کورٹ آف لاء میں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اس کا آنسر جو جنگ عدالت کی ہے، اس میں ہم عدالت میں موقف دیتے ہیں۔ سعد الرحمان کی وائف جو ہیں اروپ، ان کی کتنا وہ ملوث پائی گئی ہیں اس میں؟ جی اس آسپیکٹ کو بالکل انٹیروگیٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ پروگرامز میں اور کچھ چیزوں میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے اور وہ بھی اس چیزوں میں ملوث ہے، پروموشن میں اور اس طرح کی چیزوں میں۔ تو اس آسپیکٹ کو انٹیروگیٹ کیا جا رہا ہے۔ سر انہوں نے ابھی پری ریسٹ بیل لے لی ہے یا ابھی یہ صرف
خبریں ہی ہیں؟ جی میرے ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں, ابھی تفتیشیوں سے میٹنگ کرتا ہوں. اگر انہوں نے پری ریسٹ بیل لے لی ہے تو ان کا رائٹ ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ پری ریسٹ بیل کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ آ کر انویسٹیگیشن جوائن کریں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں, ہمارے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو اپنے آنسر دیں. تو وہ بلکہ پروسیس لیگل پروسیس ہے, اس میں کوئی ایسی انکشاف والی یا کوئی بڑی خبر نہیں ہے یہ. سر اس میں کون سی دفعات لگی ہیں اب تک جو ہیں, اس نے کتنے جرائم کیے ہیں, کتنے فراڈ کیے ہیں, کون کون سی دفعات لگی ہیں؟ کیونکہ ہماری آڈینس کو آپ کے پچھلے انٹرویوز میں کومنٹس میں یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ڈکی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈکی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, تو وہ بھی تیار رہیں, وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ہوں گے, وہ بھی یہ جواریے ہوں گے, جوا کھیلتے ہوں گے, یا گالم گلوچ یا نیوڈیٹی کو, پورنوگرافی کو سپورٹ کرنے والے ہوں گے, یا اس کے جو تربیت اس طرح کے انفلوئنسر نے کر دی ہوئی ہے وہ انہی کے وہ ہوں گے, سارے پارٹس ہوں گے. وہ انشاءاللہ ہم بہت جلد انرتھ کر دیں گے. سر اس میں ابھی تک کتنے یوٹیوبرز ہیں, کتنے ٹک ٹاکرز ہیں جو ڈکی کے ساتھی ہوئے ہیں, ساتھی پائے گئے؟ ان کے ڈیٹا, ان کا موبائل ڈیٹا, یا ان سے کون کون سی چیزیں جو ضبط کی ہیں, کیا ثبوت سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں جو آپ ادرز کی بات کر رہے ہیں, ادرز کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ڈکی سے وہ انفارمیشن لیں, یہ ادارے کا کام ہے ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں. جیسے اگر اس کو ہم نے اریسٹ کیا ہے تو ہمیں کسی اور یوٹیوبر نے تو ایویڈنس نہیں نہ دیے, ریاست پاکستان نے خود یہ ایویڈنس کلیکٹ کیے ہیں, NCCIA ادارے نے کیے ہیں, اور کر کے اس کو سمجھا کہ یہ جرم ہے, یہ سوسائٹی کے بچوں کو گالیاں سکھا رہا ہے, یہ سوسائٹی کے بچوں کو جوئے کی ایپ سکھا رہا ہے, جوا سکھا رہا ہے, بجائے اس کے کہ تعلیم کا پہلے ہی فقدان ہے وطن عزیز میں, تعلیم کو پروموٹ کرے, اچھے کانٹینٹس کو پروموٹ کرے, نہ کہ بچوں کو نیگیٹیوٹی دے. اور پھر اس نیگیٹیوٹی میں جب وہ پروگرام کرتا ہے تو اینڈ پہ وہ لنک بھی شیئر کرتا ہے کہ یہ وہ جوئے کا لنک ہے جس پہ میں نے جوا کھیلا ہے, اس پہ آپ جو ہے مطلب کہنے کا کہ جوا کھیلیں. سر رجب بٹ کے وہ کر رہا ہے, ساری چیزوں کو انیشیٹ کر رہا ہے, تو اس لیے اس کو اریسٹ کیا ہے. سر رجب بٹ کے موبائل سے کہا گیا تھا کہ برہنہ ویڈیو سامنے آئی ہیں, کیا ڈکی کے موبائل سے بھی کچھ ایسا ڈیٹا آپ کو ملا ہے؟ کس کے کہا گیا تھا؟ رجب بٹ کے بارے میں کہا گیا انٹرویوز میں مختلف ٹی وی چینلز پہ کہ ان کے موبائل سے کچھ برہنہ ویڈیوز سامنے آئی ہیں, وہ بلیک میل کرتے تھے لڑکیوں کو. ڈکی بھی اس طرح کے کاموں میں ملوث پایا گیا ہے؟ یہ جس بندے نے بھی بات یا جس چینل والے نے بھی اٹھائی ہے نا, بالکل نیگیٹو بات ہے, بالکل ایسا کوئی بات نہیں ہے. یہ انویسٹیگیشن کی چیزیں ہیں. یہ کون, یہ خود سے یہ وہی کریٹر ہے, کانٹینٹ کریٹر ہے جیسے یہ تھا, اور ایسے کانٹینٹ کریٹر جو کہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں, میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ 26 AP کا دفعہ کو پڑھ لے فیک نیوز کی. یہ فیک نیوز کے زمرے میں وہ بھی اپنے آپ پہ پرچہ کروا لیں گے. وہ ثابت کریں, کل کو وہ ثابت کر سکتے ہیں ڈکی یا جو بھی آپ نام لے رہے ہیں ان کے کوئی ایسا مواد نکلا ہے. اس بندے کو اگر کوئی بندہ کورٹ آف لاء میں لے آئے جو ایسی بات کرتا ہے, وہ آنسر دے سکتا ہے, پروف دے سکتا ہے. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم بات کر دیتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس بات کے کوئی سچائی بھی ہے کہ نہیں ہے, کوئی ایویڈنس بھی ہے کہ نہیں ہے. وداؤٹ ایویڈنس اس طرح کے ریومرز پھیلانا کوائٹ اسٹوپیڈیٹی. سر نجی سوسائٹی میں بتایا گیا کہ ڈکی کا ایک گھر تھا جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے پرچیز کیا, ویڈیو بھی لگائی. ابھی کل کے ایک انٹرویو میں دیکھ رہی ہوں ان کے ڈیلر نے بتایا کہ وہ بھی فراڈ تھا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کا ڈیلر ہی تھا. ایگزیکٹلی سر, ہم نے ان کی شناخت, ان کا موبائل نمبر, ان کا ریزیڈنس ایڈریس, لوکیشن سب لیا, اور جب ہم نے ان کو انٹرویو کے لیے بھی بلایا تو وہ صفحہ ہستی سے غائب ہیں. ایسے لوگوں کے اوپر کس طرح کی دفعات لگتی ہیں, اور کیا سائبر کرائم ان کو بھی پکڑ رہا ہے اس پہ کیا؟ تو ہمارے مذہب نے اور تمام مذاہب نے جو بات کہی ہوئی ہے کہ بغیر تحقیق کے بات کرنا جھوٹ ہوتا ہے, تو یہ جھوٹے آدمی کی نشانی ہے. اب میں اس میں کیا, میں ایسی فضولیات پہ میں کیا کومنٹس کروں. کوئی کہتا ہے کہ جی اس میں سے یہ نکل آیا, یہ بھی وہی گھٹیا مائنڈ سیٹ ہے کہ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے, اپنی بات کو سنانے کے لیے, سوسائٹی سے انٹینشن لینے کے لیے یہ نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے. اب یہ اسی کی بھی اگزامپل لے لیں جس کو اریسٹ کیا ہے, اس کی بھی فین فالوئنگ آپ یوٹیوبر سے اور انفلوئنسر سے پتہ چلا ہے کہ شروع میں یہ گالم گلوچ سے بچوں کو گندی گالیاں دینا, گروپس میں آ کر سوشل میڈیا پہ اتنی غلیظ گفتگو کرنا, جس سے اس مائنڈ سیٹ نے جو اس کو مذاق سمجھتے ہیں اس کو انجوائے کر کے اس کی فالوئنگ بڑھتی چلی گئی اور اب وہ کینسر بن گئی. بات یہ ہے کہ یہ فالوئنگ جو ہوتی ہے نا, فین فالوئنگ, یہ انسان کو اگر تو انسان ہی رہنے دیں
تو یہ بلیسنگز ہیں. اگر یہ انسان کو شیطان بنا دے تو یہ اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی فین فالوئنگ ہو، وہ عاجزی میں رہے اور اپنے اصول ضابطے کے مطابق رہے تو وہ کامیابی ہے، ادروائز ناکامی ہی ناکامی ہے. سر بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی میں بھی ڈکی کا کوئی ہاتھ ہے؟ دیکھیں ابھی اس چیز کی ساری باتوں کی انٹروگیشن ہو رہی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے اس طرح 2-3 کوسچنز میں عرض کیا کہ جو چیزیں سب جوڈیش ہیں ان پہ ہم بات نہیں کریں گے، وہ کورٹ آف لا میں بات ہوگی. جو سوسائٹی پہ امپیکٹ انہوں نے چھوڑا تھا جوئے کا، یہ انٹرویوز میں آپ لوگوں کو دے بھی صرف اس لیے رہا ہوں کہ ان پیرنٹس سے، ان بھائیوں سے، یا تمام ان سٹیک ہولڈر سے جن کے خاندان میں سے کوئی نہ کوئی جوئے کی لت میں گر چکا ہے، ان سے یہ سمجھانے کی کوشش ہے کہ اٹس اے کرائم. یہ فخر مت کریں جوا کھیل کے، چاہے آپ پیسے جیتے ہیں اس کو فخر مت کریں. یہ پیسہ حرام کا ہے، آپ کا نہیں ہے. باز آ جائیں، قانون اس کے لیے لینڈ کا موجود ہے. پھر وہ اینٹی یہ گیمبلنگ ایکٹ ہے، بڑی ساری دفعات ہیں پاکستان کے جو ہمارے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، ہمارے مذہب میں بھی یہ حرام ہے. اس لیے اس نیگیٹیوٹی کو پرموشن کی بجائے آپ کرٹیسائز کریں، یہ میرا موقف ہے. سر ابھی تک ڈیجیٹل گنڈا گردی چل رہی ہے، ٹک ٹاک پہ گالی گلوچ ہے. ریسنٹلی بھی ویڈیو سامنے آئی جس میں شہزاد بھٹی اور رجب بٹ نے بھی ڈیجیٹل گنڈا گردی کی، ایک دوسرے کو ڈائریکٹلی کہا کہ تم چوک میں آؤ، میں تمہیں گولیوں سے اڑا دوں گا، 2 دن بعد میں پاکستان آؤں گا. تو اس طرح کی گنڈا گردی پہ ابھی تک گرفتاریاں کیوں نہیں کی گئیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہی بات آ گئی کہ وہ انڈیویجول 2 بندوں کی پرسنل لائف. سنیں نا، میری قانون یہ کہتا ہے کہ یہاں پر ان دونوں کا آپسی معاملہ ہے نا، تو نیچرل پرسن کین بی لانچ اے کمپلینٹ. وہ ہمارے پاس ان دونوں میں سے جس کو اعتراض ہے یا کسی کو بھی اعتراض ہے کہ اس کو فلاں نے سوشل میڈیا پہ گالیاں دی ہیں تو وہ آ کر کمپلینٹ کرتا ہے، ہم اس پہ کارروائی کریں گے. سوشل پلیٹ فارمز، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز تو عوام تک یہ میسج جا رہا ہے نا، سپریڈنگ ہو رہی ہے. تو اس پر کوئی ایکٹ اب تک نہیں بنایا گیا جس سے بچے اویئرنیس کیا ان کو مل رہی ہے؟ وہ ڈیجیٹل گنڈا گردی کرتے ہیں، دھمکا رہے ہیں، سریعام سب کچھ چل رہا ہے. کیا سی سی ٹی کو اس پہ کام کرنا چاہیے یا سائبر کرائم ایجنسی اس پر کچھ کرے گی؟ کب تک یہ معاملہ چلتے رہیں گے؟ یہ اس پہ تمام جس کے پاس ادارے کے پاس اپنے قوانین ہیں جو اس چیز کو اٹریکٹ کرتے ہیں، جیسے آپ نے ایک ادارے کا نام لیا تو وہ کر رہے ہیں کارروائی، انہوں نے پکڑے بھی ہیں وہ سارے اس کو قانون. اب بات یہ ہے نا کہ ڈاکٹر کا کام انجینئر نے تو نہیں کرنا، انجینئر کا کام وکیل نے تو نہیں کرنا، جج کا کام کسی اور نے تو نہیں کرنا، اسی نے کرنا ہے. ہمارا جو سائبر کرائم والوں کا کام ہے جو کہ پرٹیکولر ہمارے پاس ایک پیکا ایکٹ ہے، ہم نے تو اسی کے دائرے میں رہ کے کام کرنا ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں قانون کے مطابق. سر میرا ایک اہم سوال، ابھی آپ نے جیسے آف کیمرہ بتایا کہ آپ نے ایک فہرست تیار کی ہے جس میں آپ نے مشہور یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز کے نام ہیں. وہ کون ہیں جن کو آپ عنقریب گرفتار کرنے والے ہیں؟ وہ ہم آپ کو کیوں بتائیں گے جی؟ وہ آپ ابھی اگلا کوسچن پوچھیں گے ان میں سے کتنوں کا نام آپ نے پی سی ایل، پی این آئی ایل یا کسی میں ڈالا، وہ بھی ہم آپ کو نہیں بتائیں گے. وہ خواتین ہیں کہ یا مرد ہیں، کون ہیں یہ بتا دیں. وہ مے بی ٹرانسجینڈر بھی ہوں، اس میں خواتین مرد کوئی بھی ہو سکتا ہے، نیچرل پرسن. بات یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو یہ باتیں بتا دیں تفتیش سے پہلے ہی تو ضروری نہیں ہے لوگ ایئرپورٹ سے ہی پھر بھاگیں گے. لوگ گدھوں پہ، خچروں پہ اور بہت سارے رستے ہیں، ڈنکی لگا کے نکل جائیں گے. تو پھر ہم آپ کو پھر آپ ہی آئیں گی میرے پاس کہ وہ پاکستان سے باہر کیسے جا کے انگلینڈ سے پوڈ کاسٹ کر رہا ہے، وہ تو پاکستان میں تھا، آپ نے کچھ کیوں نہیں کیا. اب میں پہاڑوں پہ تو چڑھ کے نہیں ساروں کو پکڑ سکتا. تو پاکستان کے جو ڈائنامکس ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہیں، جو پریکٹیکلی این سی سی آئی اے کے پاس پاسبل ہے وہ میں کر رہا ہوں. آپ نے تمام گفتگو سنی، اس میں تمام پہلو دیکھے، اس میں انفارمیشن بھی دیکھی، آپ نے پبلک سروس میسج بھی دیکھا، اور والدین کے لیے ساری تمام انسٹرکشنز کو اگر فالو کریں تو آپ کے بچے مزید برائی سے بچ سکتے ہیں. سائبر کرائم میں جب آپ درخواست لے کر آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جب بعد میں آپ فیس کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے اپنے بچوں پر نظر رکھیں. لیپ ٹاپ میں اپنی ایکسیس رکھیں، جب بچے اس طرح کی ڈیوائسز یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اپنی ایکسیس رکھیں، نہ کہ وہ غلط سائٹ پہ جائیں، اور اس طرح کے مسئلوں سے پرہیز کریں بچے بھی. اسی کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.